السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 11 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد دینے پر راضی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، تاہم ملک کو انسانی بنیادوں پر امداد دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طالبان کا بیان افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد پہلی بار دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان 2 روزہ باضابطہ مذاکرات کے اختتام پر اتوار کو جاری ہوا۔ امریکی بیان زیادہ واضح نہیں تھا اور اس میں صرف یہی کہا گیا کہ دونوں فریق کے درمیان افغان عوام کو براہ راست امریکی امداد پہنچانے پر بات ہوئی۔ طالبان نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت اچھی رہی اور واشنگٹن نے امداد کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے مشروط نہ کرنے کا عندیہ دیا۔ امریکہ نے وضاحت کی کہ مذاکرات کسی بھی طرح طالبان کو تسلیم کرنے کی پیشکش نہیں تھے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ مذاکرات 2 طرفہ اور پیشہ ورانہ تھے اور امریکہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ طالبان کو ان کے اعمال کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، صرف الفاظ پر نہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی وفد نے سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خدشات اور امریکی شہریوں نیز دیگر غیر ملکی شہریوں اور ہمارے افغان شراکت داروں کے لیے محفوظ گزرگاہ کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق بشمول افغان معاشرے کے تمام پہلوؤں میں خواتین اور لڑکیوں کی بامعنیٰ شرکت پر توجہ دی۔ امریکی وفد نے ملک میں پیچھے رہ جانے والے امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے بھی طالبان سے بات چیت کرنا تھی۔ مذاکرات کے اختتام پر طالبان کے بیان میں کہا گیا کہ وہ غیر ملکی شہریوں کی اصولی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کریں گے۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اتوار کی شام اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں واقع قبرستان میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ان کے جسد خاکی کی تدفین سے قبل گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج اور پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ اس سے قبل ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش کے مطابق ان کی نماز جنازہ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی نے پڑھائی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جسد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا اور تدفین سے قبل انہیں فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ حکومت نے قومی ہیرو کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کیا۔ افغان طالبان نے سابق حکومتی عہدیداروں سے ملنے والی رقم خزانے میں جمع کرا دی۔ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے $1 کروڑ 80 لاکھ کی رقم وزارت خزانہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ہے۔ افغان مرکزی بینک کے بیان کے مطابق یہ رقم پنجشیر، خوست، کابل اور لوگر سے کچھ سابق حکومتی عہدیداروں سے ضبط کی گئی تھی، جبکہ منتقل کی گئی رقم میں امریکی، افغانی، یورپی، بھارتی اور اماراتی کرنسی شامل ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سابق حکومتی اہلکاروں سے ضبط کیا گیا سونا افغانستان کے مرکزی بینک میں موجود ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرنے والا ہوں۔ ان میں اسکالرز ہوں گے جو یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بچوں تک کیسی پہنچانی ہے۔ اس کی سرپرستی میں خود کروں گا۔ اس میں دنیا کے ٹاپ مسلم اسکالرز کو ہم اس کی مشاورتی کونسل میں شامل کریں گے۔ اس اتھارٹی کا ایک چیئرمین ہوگا۔ اتوار کو اسلام آباد میں عشرہ رحمت للعالمین کی مرکزی تقریب سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ اتھارٹی اسکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب کی نگرانی کرے گی، یہی اتھارٹی یونیورسٹی میں ریسرچ کرائے گی، یہی اتھارٹی میڈیا پر چلنے والے مواد کو بھی دیکھے گی، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کارٹون میں بچوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب فحاشی کی بات کی جاتی ہے تو یہاں کا لبرل طبقہ کہتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں اس معاشرے کو اندر باہر سے جانتا ہوں۔ انگلینڈ میں فحاشی بڑھنے سے خاندانی نظام پر براہ راست اثر پڑا۔ پردہ ایک جامع تصور ہے جو خاندانی نظام کو بچانے کے لیے ہے۔
وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد میں نے آئی جی سے پوچھا کہ کون سے جرائم بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنسی جرائم اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے جو رپورٹ دی وہ پریشان کن تھی۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے پہنچی ہیں۔ جنسی جرائم کے خلاف پورا معاشرہ لڑائی لڑتا ہے۔ موبائل فون نے ساری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے اسکالرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کلچر مختلف ہے۔ بچوں کو کارٹون جو کلچر دکھا رہے ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ICC کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی کا اعلان۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 15 اگست کو طالبان کے کنٹرول کے بعد ملک کی کرکٹ خطرات کی زد میں ہے اور کرکٹ آسٹریلیا نے بھی اگلے ماہ ہوبارٹ میں شیڈیول ٹیسٹ کی میزبانی سے انکار کی دھمکی دی ہے کہ اگر کابل میں حکومت خواتین کو تمام کھیلوں کی اجازت نہیں دیتی ہے تو یہ میچ منسوخ ہو سکتا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کی کرکٹ کے لیے پرعزم ہے، لیکن اس کے مستقبل کے حوالے سے حکومتی ہدایات کا انتظار ہے۔ اب ICC کے قائم مقام سربراہ نے 17 اکتوبر کو شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے متعلق ورچوئل پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا اولین کام ان ممالک میں بورڈ اراکین کے ذریعے کرکٹ کے فروغ میں تعاون کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ملک میں نئی حکومت کے تحت معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے انتظار کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ICC بورڈ اس حوالے سے اگلے اجلاس میں اس کو دیکھے گا جو T20 ورلڈ کپ کے اختتام کے بعد متوقع ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت قطر میں ٹریننگ کر رہی ہے اور 25 اکتوبر کو شارجہ میں کوالیفائر ٹیم کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ ادھر دوسری طرف آسٹریلیا کے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ٹم پین کا کہنا تھا کہ T20 ورلڈ کپ میں ٹیمیں ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے کھیلنے سے منع کریں، لیکن ICC کے سربراہ نے کہا کہ ورلڈ کپ میں افغانستان کی شرکت پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ICC سربراہ نے مزید کہا کہ افغانستان ٹیم ICC کی رکن ہے اور اس وقت ٹیم ایونٹ کی تیاری کر رہی ہے اور گروپ بی میں کھیلے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک ایونٹ میں ان کی شرکت کا تعلق ہے تو یہ معمول کے مطابق ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کسی صورت ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی امام کعبہ شیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی سے ملاقات ہوئی، جس میں پاک سعودی تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی سے ملاقات کی تصاویر شیئر کیں۔ ملاقات میں امام کعبہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کسی صورت ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ پاکستان سعودی عرب کی طاقت ہے، دونوں ممالک کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ شیخ ماہر المعقلی نے مزید کہا کہ سعودی عرب تمام مسلمانوں کی محبت کا محور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، جبکہ پاکستان عوام کے پیار اور محبت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موسم سرما سے قبل افغانوں کی امداد نہ ہونے کے بھیانک نتائج۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ نے کہا ہے کہ اگر سردیوں سے پہلے بے آسرا اور مجبور افغانوں کی مدد نہ کی گئی تو نتائج بہت بھیانک اور پریشان کن ہوں گے۔ بابر بلوچ نے خبر رساں ادارے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سنگین ہو چکا ہے۔ افغانستان کی موجودہ آبادی 4 کروڑ ہے اور ان میں سے آدھے یعنی تقریباً 2 کروڑ افراد کا گزر بسر 15 اگست کے واقعات سے پہلے بھی امداد پر تھا۔ بقول بابر بلوچ صرف 2021 میں تنازع کی وجہ سے بے گھر افراد کی تعداد 7 لاکھ ہے۔ مجموعی طور پر بے گھر افراد کی تعداد 35 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے پاس سردیوں سے پہلے بے آسرا اور مجبور افغانوں کی امداد کے لیے بہت کم وقت ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ان کی جلد از جلد مدد نہ کی تو نتائج بہت بھیانک اور پریشان کن ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فکر ہے کہ افغانوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس کا اثر افغانستان میں مسائل اور بے گھر افراد کی تعداد میں اضافے کی صورت میں آئے گا اور اس کے اثرات افغانستان سے باہر بھی جائیں گے۔ صرف پاکستان اور ایران تک ہی نہیں جو کئی دہائیوں سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں، بلکہ دیگر ممالک تک بھی اس کے اثرات جائیں گے۔ فوج کی جانب سے ایندھن ملنے کے بعد لبنان کی بجلی بحال۔
لبنان کے بجلی اسٹیشن فوج کی جانب سے ایندھن کی فراہمی کے بعد اتوار کو دوبارہ آپریشنل ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک وزیر نے کہا ہے کہ تقریباً ایک دن کے دورانیے کا بلیک آؤٹ ختم ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ دیر عمار اور زہرانی کے پاور پلانٹس ہفتے کو رک گئے تھے، جس کی وجہ سے ریاستی بجلی کا نیٹ ورک رواں ماہ میں دوسری مرتبہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ لبنان معاشی بدحالی کا مقابلہ کر رہا ہے اور حالیہ مہینوں میں بجلی کی پیداوار کے لیے اس نے کافی مقدار میں ایندھن کا تیل درآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب زیادہ تر لبنانیوں نے ہفتے کے روز اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی، کیونکہ ریاست لبنان مہینوں سے بمشکل 1 سے 2 گھنٹے ہی بجلی مہیا کر رہی ہے۔ دبئی یوم ولادت کے موقع پر 21 اکتوبر کو سرکاری ملازمین کی تعطیل کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں سرکاری شعبے کے ملازمین کو 21 اکتوبر کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر عام چھٹی دی جائے گی۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس سے قبل اس چھٹی کی تاریخ کا اعلان دسمبر 2020 میں کیا گیا تھا، لیکن اتوار کے روز وفاقی اتھارٹی برائے گورنمنٹ انسانی وسائل کی جانب سے جاری کردہ سرکولر میں بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سرکاری اور نجی دونوں شعبے عام طور پر ایک ہی روز عام تعطیل کرتے ہیں، تاہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر نجی شعبے کی چھٹی کی تاریخ کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں 2022 کے دوران میں کی جانے والی سرکاری چھٹیوں میں نئے سال کا دن یعنی 1 جنوری، عید الفطر، یوم عرفہ، عید الاضحیٰ، اسلامی ہجری نئے سال کا آغاز، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت، یادگاری دن یعنی 1 دسمبر اور قومی دن یعنی 2 سے 3 دسمبر شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔